ایک بات عرض کروں گا. میری عمر 2.5 سال تھی. میں بیمار تھا تو میرا سانس نکل گیا. میری پھوپھی اقبال صاحب کی ماں اور میری والدہ رونے لگی. بابا جی صاحب اس مسجد میں رہتے تھے. انہوں نے دروازہ کھول کے پوچھا ان کو کہ تم کیوں روتی ہو, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے میرا کہا کہ یہ گزر گیا. کہا یہ خدا کا کام ہے, تم رو کر کیا کرو گی؟ اچھا, یاسین صاحب کے والد کا کہا ان کو کہو قبر تختے کی تیاری کرو, میت کو میرے پاس لے آؤ. میت کو میرے پاس لے آؤ. لے آئے وہ, یہاں رکھا ان کے پلنگ پر. مجھے وہاں قبر تختے کی تیاری ہوئی اور قبر کھودی بھی کچھ 2 انچ کھودی یا کتنی کھودی. تو میری یہ رگیں جو ہیں یہ حرکت کرنے لگیں. یہ جب حرکت کرنے لگے تو بابا جی صاحب نے ان کو بلایا. یہ آئیں تو کہا تم تو زندے کو دفن کرنے لگی تھی. ان کو تھوڑی سی جھاڑ دی کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو, یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو زندہ تھا, اس کو زندے کو دفن کرنے لگی. انہوں نے شکر کیا, انہوں نے مجھے اپنے چھاتی سے لگایا. اب بیٹھی ہیں تو اتنے میں کسی دل نام تھا اس آدمی کا, اس نے بابا صاحب کو کہا رستے میں کہ ایسا ہو گیا ہے. بابا صاحب آئے تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ سیاہ قسم کیا ململ کا صافہ میرے سر پر تھا, ابرک لگی ہوئی. پورا جنٹل مین تھا میں. تو میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ خیال نہیں پڑا کہ وہ صافہ میرے یہاں ایک حصہ اس کا گلے میں پڑا ہوا ہے. بابا جی صاحب نے کہا میاں میرا ایک شعر لکھو. کسی بھی صورت میں وہ کشف ایسا نہیں کہتے تھے جس صورت میں دوسرا یہ سمجھے کہ یہ کشف ہے. شریعت کا پردہ ہوتا تھا. بابا صاحب نے کہا قلم تو رکھے. حضرت کس طرح تو انہوں نے دکھایا, لام لکھ کرامتاں اور پیچھے پہلا دے ساڈی وار پیرا, ڈوبے لکھ بیڑے 12 برس دیڑے, لائے گھومنوں کڈ کے پار پیرا. ساری عمر ڈولی تیتی تد بولی, خاطر رب دی چپا مار پیرا. اب صدقہ حسن حسین دا جی میرے سر تھی غم اتار پیرا. انہوں نے لکھا, کہا سناؤ. انہوں نے سنایا. سننے کے بعد بابا جی صاحب جلال میں آ گئے, بے خود ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے سے آگے لاکھاں فریادی فریاد کر رہے تھے. تو میں نے کہا آج پہلے میری بار ہے, پھر اور کرو جو کچھ کرنا ہے. میں نے اپنے سیدھی کو غوث پاک کی گود میں ڈال دیا ہے. غوث پاک جانے, خدا جانے.